السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر بہت سارے مقامات، بلکہ ہر مرحلہ، ہر موڑ، ہر صبح اور شام اور ہر لمحہ وہ صحیح رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے سامنے معاملہ درپیش ہو دنیا کا، چاہے دین کا، چاہے بچوں کی تربیت کا، بچوں کے مستقبل کے فیصلہ کے بارے میں، یا کسی سے دوستی، کسی سے ناراضگی، کسی سے لینا، کسی سے دینا۔ الغرض ہر بندہ بشر اپنی زندگی میں ہر قدم اٹھاتے وقت صحیح فیصلے کا محتاج ہوتا ہے، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، کسی طرح کا بھی معاملہ ہو، ہر بندہ ہم میں سے محتاج ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میرا فیصلہ غلط نہ ہو، میں جو قدم اٹھاؤں وہ درست ہو۔ یہ چیز ہمیں کیسے مل سکتی ہے کہ ہر معاملے کے اندر ہم جو قدم اٹھائیں اس میں ہمیں صحیح رہنمائی ملے؟ یہ چیز قرآن مجید سے مل سکتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، بچنے والوں کے لیے۔ ہدایت کس چیز میں؟ ہر معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس سے صرف تمہیں آخرت کی ہدایت ملے گی، ہدن، ہدایت، ہر قسم کی ہدایت اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ جو بندہ اپنے درست فیصلے چاہتا ہے اور ہر معاملے میں درست چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کے تابع کر دے۔ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سمجھتے بھی ہیں، لیکن اپنے آپ کو قرآن کے تابع نہیں کرتے۔ جب بندہ انسان قرآن مجید کے اپنے آپ کو تابع کر دے گا اور پھر قرآن سے جڑ جائے گا اور پھر قرآن کو پڑھے گا اور قرآن کو سمجھے گا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچنے والوں کے لیے، جو بندہ جتنا پرہیز کرے گا اللہ کی نافرمانیوں سے، جتنا بچ کے رہے گا، اس کو یہ رہنمائی اتنی ہی اچھے طریقے سے ملے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر بندہ ہم میں سے اس چیز کا محتاج ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکے۔ بہت سارے مقامات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں دھوکہ کھا گیا، مجھے پتہ نہیں چل سکا، میں اصلی اور نقلی کا فرق نہ کر سکا۔ دوستی کرتے وقت، رشتہ داری کرتے وقت، کوئی چیز خریدتے وقت، کوئی چیز بیچتے وقت، کسی سے دین اور عقیدہ لیتے وقت غلط دین لے لیا، غلط طریقے سے نماز سیکھ لی اور غلط طریقے سے جو ہے نا وہ دین کو سمجھا اور اس پر صحیح سمجھ کے اس کو، یعنی کہ یہ سمجھ لیا کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ وہ غلط تھا، اور اس پر عمل نہیں، اس پر مٹنے کے لیے تیار ہو گیا اور اہل حق کی مخالفت کرنا شروع کر دی، ان کو نہ جانے کیا کیا سمجھنا اور کہنا شروع کر دیا۔ تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر موڑ پر صحیح اور غلط، اصلی اور نقلی کا فرق سمجھ جائے، اللہ اسے ایسی بصیرت دے کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق سمجھ جائے۔ اس بندے کے لیے بھی لازم ہے وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، قرآن کو سمجھے اور اپنے آپ کو قرآن کے تابع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید فرقان ہے۔ فرقان کیا ہوتی ہے؟ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کو فرقان کہا۔ اب جس بندے کا قرآن سے جتنا گہرا تعلق، اس کے اندر یہ صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔
اسی لیے مومن کو اللہ نے ایک بصیرت دی ہوتی ہے، وہ اپنی بصیرت سے ہی بعض دفعہ ایک چیز کو سمجھ جاتا ہے۔ علم غیب نہیں ہوتا، وہ بصیرت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ خطا بھی ہوتا ہے بندہ، لیکن اکثر اس کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ بصیرت کی بنیاد پر وہ صحیح فیصلہ کر پاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو قرآن زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کے تابع ہونے کی وجہ سے ایک ایسی بصیرت دی ہوتی ہے، وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتے سمجھ آتا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ہر معاملے میں، بچوں کا مستقبل، بچوں کے رشتے، بچوں کو سے کیا کروانا اور کیا نہیں، الغرض ہر معاملے میں جہاں صحیح اور غلط میں تمیز کرنی ہو، قرآن یہ آپ کو چیز دے گا۔ اور اسی طرح ہم میں سے ہر بندہ اس چیز کا بھی محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، وہ بیماری بدنی ہو، کسی بھی قسم کی بیماری، یقین ہو تو آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو بخاری کی ہے کہ زہریلی چیز نے ڈس لیا اور صحابی نے اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو بتایا، آپ نے کہا کہ تجھے کس نے کہا کہ یہ شفا ہے؟ فاتحہ شفا ہے، تجھے یہ بات کس نے کہی؟ صحابی کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کا اتنا یقین تھا کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن میں وہ چیز اتاری ہے جو شفا ہے، کسی قسم کی بیماری ہو، ایک یقین درکار ہے، ایک یقین۔ یہ فرق ہے آج کے قرآن ماننے والوں میں اور صحابہ میں۔ صحابہ کرام کو اتنا یقین ہوتا تھا، اور یقین کامل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہوں جیسا اس کا یقین۔ جب ایک بندے کا یقین ہے کہ مجھے اللہ قرآن سے شفا دے گا، اللہ اس کو ہر بیماری سے شفا دے دے گا۔ اور دوسری بات، جو اصل شفا جو ہے وہ تو ان چیزوں سے ہے جو انسان کو آخرت کے معاملے میں بیمار کرتی ہیں۔ ہم میں بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت، ہر بندے کے اندر یہ چیز پڑی ہوئی ہے، حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت، لالچ، حرص، سستی، کاہلی، ظلم، زیادتی، ناحق چھیننا کھانا، یہ سب نہ جانے کون کون سی کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ان سب سے شفا ایک قرآن مجید سے مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں شفا ہے۔ اب جو قرآن سے جتنا جڑے گا، جتنا قرآن سے سمجھے گا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کرے گا، جو اصل چیز ہے، اصل چیز جو ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دینا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی شفا عطا کر دے گا، اس کی سوچ بڑی کر دے گا اللہ تعالیٰ، چھوٹی چیزیں، چھوٹے معاملات اور یہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی دور کر دے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ روشنی چاہتا ہے، کیونکہ جب تک روشنی نہ ہو کسی بھی چیز کی حقیقت کھل کے سامنے نہیں آتی۔ ابھی اندھیرا ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے سامنے کیا اور کیا نہیں۔ اگر آپ کے پاس نور ہے نا، نور، تو اس سے آپ چیز کی اصل کو پہچان جائیں گے۔ نور کیا ہے؟ قرآن نور ہے۔ جس بندے کے پاس قرآن ہے، جو قرآن کے تابع ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نور دیتا ہے۔ یہ نور ایک تو اس کے چہرے پر ہوتا ہے، اس کے بدن پر ہوتا ہے، اور ایک یہ نور اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، حق اور باطل کو پہچان جاتا ہے۔ اور جس بندے کے چہرے پر نور نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور، جس بندے کے لیے اللہ نے نور نہیں رکھا دنیا میں، اس کے لیے آخرت میں بھی نور نہیں ہے۔ مومن آدمی کو اللہ دنیا میں بھی نور دیتا ہے اور آخرت میں نور تو اس کے لیے ہے ہی، کیونکہ جس بندے کے پاس دنیا میں ہدایت نہیں، جس بندے کے پاس دنیا میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں، جس بندے کے پاس دنیا کے اندر نور نہیں، اس کو آخرت میں یہ چیز نہیں مل سکتی۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ چند چیزیں میں نے قرآن کے حوالے سے بیان کی کہ یہ سب کچھ قرآن میں پڑھا ہوا ہے۔
اللہ کے لیے ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو یوں داخل کریں کہ ہماری صبح ہماری شام قرآن کے ساتھ ہو. ہم اپنے دن کا آغاز قرآن سے کریں, ہم اپنی شام کا آغاز قرآن سے کریں, قرآن سے محبت کریں, قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن پر عمل کریں, یعنی اپنے آپ کو اس کے تابع کریں. یہ ہے قرآن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس قرآن مجید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.